اب یہ مالک کا اپنا نظام ہے، خالق کا اپنا نظام ہے، کسی کو کیا دخل ہے؟ مالک جیسے چاہے زندہ رکھے، اس لیے کو اس نے بتا دیا تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والی اللہ کی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، یفعل اللہ ما یشاء، جیسے چاہتا ہے اللہ کرتا ہے، کوئی کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، چاہے تو مردے کو زندہ کر دے، چاہے زندہ کو مار دے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ مارنے پر قادر ہے، زندگی پر بھی تو قادر ہے۔ اب شہید کو دیکھیں، جسم کٹ گیا، بوٹیاں اڑ گئیں، ظاہرہ طور پر نظر آتا ہے کہ بندہ مر گیا، اللہ کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں۔ مطلب کیسے زندہ ہیں؟ ہم نے تو ان کا جنازہ بھی پڑھ لیا، قبر بھی بنا دی، فرمایا ولکن لا تشعرون، تمہاری عقلوں میں بات نہیں آتی، ان کی زندگی کا انکار مت کرو، زندگی دینے والا میں ہوں، جس انداز میں چاہوں میں زندگی دوں گا، تمہارا محتاج ہوں۔ تمہیں تو حکم یہ ہے آمنو باللہ ورسولہ، مان لو اللہ کو، اللہ کے رسول کو، مان لو اللہ کے رسول کو۔ یہی سب سے پہلا سبق ہے جو سرکار نے اپنے غلاموں کو دیا، قدم قدم کہا کرتے تھے صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ۔ اللہ نے عقلیں بنائی ہیں، اسے پتا ہے میں انسان کی عقل کتنی بنائی ہے، اس کو شعور کتنا دیا ہے، فرمایا کہ سارا شعور تمہیں اپنی خدائی کا طاقت کا نہیں دیا، ضرورت کے مطابق دیا ہے۔ تم کہا کرو یا اللہ تو سچا ہے، تیرے محبوب سچے ہیں۔ اب قبر کا بتایا، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ بات تو کڑوی لگے گی آپ کو، لیکن مت غرور کرو کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے، ہم نے قبر میں نہیں جانا۔ اپنے آپ کو سمجھایا کرو ذرا۔ اب قبر میں جا کر جس ہستی نے کام آنا ہے اسے جاری لگا لو، بس جاری لگاؤ، اسے تم جاؤ گے موجود ہوگا۔ اور یاد رکھو وہاں پر بھی جس اللہ کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، وہاں پر وہ سامنے نہیں آئے گا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جس اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ سامنے نہیں آئے گا، سامنے آئیں گے حساب کتاب لینے کے لیے فرشتے آئیں گے، یا تمہیں حساب سے بچانے کے لیے مصطفیٰ کریم آئیں گے۔ اور سمجھ رہے ہو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حساب ہوگا۔ فرمایا جب میرا بندہ، پیارا بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، فرشتے بھیج دیتا ہوں اور بندے سے کہتا ہوں تجھے اطمینان قلب تھا، میں نے فیصلہ کر دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اچھی طرح سے سمجھ لو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان مل جاتا ہے۔ بندے تو نے مجھے یاد رکھا، تو مطمئن ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ویسے جاؤ، میرا پیار آ رہا ہے، قطاریں باندھ کر جاؤ، نورانی جلوس لے کر جاؤ اور شان سے اسے لے کر آؤ، کہو جنت میں داخل ہو جا۔ حساب کتاب تو بعد کی بات ہے، فرمایا اسی وقت جنت کا مالک بنا دیتے ہیں۔ قبر میں جاتے ہیں تو حساب ہوگا، آقا قربان جائیں، پرچہ پہلے بتا دیا۔ دنیا کے امتحانات ہوتے ہیں، اگر پیپر پہلے آؤٹ ہو جائے کینسل، پہلے بتا دیا۔
قربان جائے آقا کی رحمت کے، فرمایا تیرا پیپر پہلے آؤٹ کر رہا ہوں، جو کچھ امتحان میں پوچھا جائے گا پہلے بتا رہا، پوچھا جائے گا من ربوں کا، رب کون ہے؟ رب سے یاری لگائی ہے، سرکار سے یاری لگائی ہے، بندہ کہہ رہا رب اللہ۔ اگر صرف اللہ کو ماننے پر نجات ہو تو دوسرا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا اقرار کر لیا بری ہے، نہیں، اللہ کو ماننے کے سبھی دعوے دار تھے۔ مادینوں کا کس دین پر تھا تو بندہ کہا دین الاسلام، اسلام میرا دین تھا، ابھی نجات نہیں ہوئی، اللہ کو مان لیا، اسلام کو مان لیا، ابھی پروانہ جاری نہیں ہوا ایسے بخش دو کامیاب ہو گیا، نہیں، اسلام کے دعوے دار بڑے تھے، اللہ کو ماننے والے بڑے تھے۔ اب تو یہ بتا من نبیوں کا، تیرا نبی کون سا تھا؟ کس نبی کو مانتا تھا؟ بندہ کہہ دیتا ہے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی تک بات نہیں بنتی، زبان سے سبھی کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بات تو تب بنے گی جس کا کلمہ پڑھتا تھا اسے تیرے عشق کی آنکھ پہچانتی بھی ہے یا نہیں پہچانتی؟ آخری سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ شخصیت تیرے سامنے ہے، بتا ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ اور وہ شخصیت کون سی ہوگی؟ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام۔ جب دیوانہ قبر میں جا کر فرشتوں سے بات کر کے سرکار کی طرف دھیان کرے گا، وہ کہے گا یار یہ تو وہی ہے جس کی خاطر مر گیا میں۔ بھائی بشیر صاحب بڑے اچھے انداز میں کہا جو کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں۔ ایک عاشق کا اپنا عشق ہے، محبت ہے، اور اتنی محبت نہ ہو تو بندہ مومن ہے ہی نہیں۔ اتنی محبت سرکار سے ہے تو مومن ہے، مومن نہیں تو نجات نہیں ہے۔ اللہ کی ساری نعمتیں مومن کو ملتی ہیں۔ ابھی ہم سارے اکٹھے ہو گئے ایصال ثواب کے لیے، سرکار نے رحمت فرما دی بندے اگر تو پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا ایک بار الحمد شریف پڑھ لے تو قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ قرآن نہیں پڑھ سکتا 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لے، الحمد سے لے کر بناس تک پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ کتنی سرکار کی رحمتیں ہو گئیں۔ ہم اکٹھے ہو گئے اس لیے کہ جانے والا غلام محمد تھا، جانے والا غلام محمد تھا، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی۔